الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. I begin in the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. وَالْعَصْرِ, I swear by the time. إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ, most surely man is in loss. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, except those who believe and do good and enjoin on each other truth and enjoin on each other patience. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به، فآتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء.
فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لواي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي وسكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال أمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت
الكساء. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسئدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسئدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد يا ملين الحديد لداود يا كاشف الضر والكرب العظام عن أيوب أي مفرج هم يعقوب أي منفس غم يوسف. صل على محمد وآل محمد كما أنت أهله أن تسلي عليهم أجمعين وفل بما أنت أهله ولا تفل بما أنا أهله. اللهم صل على محمد وآل محمد. تلاوتی امام زمانہ پر آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا فارس الاعجاز ادرکنی بالصول مہدی ادرکنی بالقاسم ادرکنی ولا تدانا فإن عاجز الذلیل. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہ. صلوات پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حاضرین محفل بس انشاءاللہ بیکوز یہ لیکچر ہے، یہ مجلس نہیں ہے، مجھے بھی یہ محسوس ہو کہ آپ کے ساتھ میں گفتگو کر رہی ہوں، بات چیت کر رہی ہوں، اس لیے میں بیٹھ کے نہیں بلکہ کھڑے ہو کر یہ لیکچر کو
इंशाल्लाह तरबियत औलाद की सीरीज 2 है एंड आज भी कंप्लीट सब टाइटल करूंगी द सिलेक्शन ऑफ स्पाउस या स्पाउस सिलेक्शन। जी आज ये पार्ट 2 ये कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। जी अभी ये चीज है कि मैं लास्ट लेक्चर में जो बयान करी थी उसके सवालात होंगे। जी ये आयत के माने के बाद सवालात होंगे। आप जल्दी जल्दी तैयार रहिएगा और जल्दी जल्दी आप आंसर करें। ये लास्ट लेक्चर के क्वेश्चंस होंगे और जल्दी से कोई टाइम, क्योंकि ये बिकॉज ऑफ द गैजेट कोई हम और आप कोई चीट नहीं कर सकते। जो भी टाइम पर जल्दी देगा उसके लिए वो विनर होगा और उसके लिए गिफ्ट बीबी खतीजतुल कुबरा फाउंडेशन से जरूर आपको मिल जाएगा आपके एड्रेस पर। जी सबसे पहले आप तैयार रहें। सवाल ये होगा, सबसे पहले सवाल ये है कि मैंने लास्ट लेक्चर में कुरान मजीद की आयत को सरनामा कलाम किया था, वो कौन सा सूरा था और कितनी आयत थी। ओके ये पहला सवाल होगा और इन बिटवीन मैं सेकंड सवाल भी पूछूंगी लास्ट लेक्चर का और आपको जवाब देना पड़ेगा। खैर खुदावंद आलम कुरान मजीद में ये इरशाद फरमाता है कि मैंने आपस में मियाँ और बीवी के लिए एक मैंने सुकून अता किया है। और दूसरा खुदावंद आलम मर्द को मुखातिब करके कहा, अगर आप राहत और सुकून को हासिल करना चाहते हो तो आप अपनी ज़ौजा से सुकून को हासिल कर लो। ओके सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वज्जिल फरजहु। जी अब सिलेक्शन ऑफ स्पाउस, अब सिलेक्शन ऑफ स्पाउस में मैंने चंद पॉइंट्स को कल दिया था कि सिर्फ चंद पॉइंट्स को, चंद क्वालिटीज हमें देखना है बिफोर मैरिज। देखिए आजकल दुनिया में और हर एक जमात में भी अगर हम रेशो डाल लें तो तलाक का अगर रेशो डाल लें वो रेशो हर साल बढ़ता जा रहा है। तलाक का डिवोर्स का रेशियो, the divorce ratio is increasing in every Jamaat, and every Jamaat wants the lecture for the partners, like wife and husband के लिए भी lecture की बहुत जरूरत है। Every Jamaat asks for it anyways. I wanted to tell you because these ratios are increasing. तो मैंने ये तो हमारा मौजू है तरबियत औलाद, अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन, कैसे हम अपने बच्चों को बेहतरीन तरबियत करना है ये है। अभी नाउ आई विल टेल यू कि नाउ द सिलेक्शन ऑफ स्पाउस, द चूजिंग ऑफ स्पाउस इज नॉट ओनली फॉर मी और फॉर हिम, not for her, not for him, but it is for the coming generation. It is for the coming generation and उनकी बेहतरीन तरबियत के लिए। See, once when you're deciding, when you're selecting the spouse, and if we are not selecting the right spouse, so then there are the effects on upcoming generation. आने वाली औलाद में बहुत सारे इफेक्ट्स होंगे। It's not easy कि see when there is a divorce, एक डिवोर्स होता है, खुदा ना करे वाइफ एंड हस्बैंड के बीच में जो डिवोर्स हो रहा है, अगर उनके बच्चे हैं तो चलिए आप डिवोर्स अपने हस्बैंड से कर लिया, हस्बैंड वाइफ से डिवोर्स कर लिया, they will grow on. When they go, they will marry the other girl, she will marry the other boy, they will grow in their life. But what about the children? आने वाले बच्चों का क्या? कहीं ना कहीं
मेंटल इफेक्ट उनको जरूर होगा, वो बच्चों के लिए मेंटल इफेक्ट तो होगा होगा जरूर होगा, 100%। वो बच्चे, यू नो, देन व्हाट हैपेंस, देन ये इफेक्ट जो बच्चे का मेंटल इफेक्ट, उसे आने वाली जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, और उसके अलावा घर में प्रॉब्लम होंगे, उसके अलावा वो बच्चे की आने वाली फैमिली में प्रॉब्लम होगा, और वो बच्चा खुद एक सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम बनेगा, हमारी कम्युनिटी के लिए प्रॉब्लम बनेगा। वी थिंक ऑफ द फ्यूचर, जस्ट डोंट थिंक मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, वो कंफर्टेबल नहीं है, तो इसके लिए हमने ओके फाइन, अल्लाह हैज गिवन द इजाजा, या आप डिवोर्स कर सकते हो, लेकिन नॉट फॉर द सिली रीजंस, नॉट फॉर द स्मॉल रीजंस। If there are some big reasons to divorce, then just give. अगर नहीं, only for our ego, बहुत सारे डिवोर्स ईगो में हो जाते हैं, सिर्फ ईगो के लिए, कि और एक छोटा इशू करते करते इतना बड़ा इशू हो जाता है, वो इशू बनते बनते बड़ा बिग बलून बन जाता है, वो बिग बलून इज वंस विल बिकम, वो बलून जाकर एक मर्तबा वो बलून जाकर बर्स्ट हो जाएगा। तो इसके लिए कहा जाता है कि आप जब सेलेक्ट करो स्पाउस को, तो थिंक of your future, think of the coming generation, think of the coming children, think of the family, don't think of just you। देखिए, जब सिलेक्शन ऑफ स्पाउस होता है, तो मोस्टली व्हाट वी आर आस्किंग व्हाट आर योर हॉबीज, ओके फाइन, what are your colors, do you like to drive, do you like to have a long drive, or you like to go to the beaches? You know, there are so many questions like this, silly questions. Okay, to start a talk, this is fine. अगर आप सिलेक्शन ऑफ स्पाउस में स्टार्ट करने के लिए अगर ये सवाल कर रहे हैं, दैट्स फाइन। व्हाट इज योर फेवरेट कलर, बाद में वो क्या कलर था, हमारा फेवरेट कलर हम भूल जाते। After the marriage, we ourselves will forget what was our favorite color. You know, what is your favorite color? What are your hobbies? What do you like to have a long drive, or you love to go to the picnics or no? ये तमाम चीजें, ये छोटी चीजें हैं। These are very silly and small things. After some time, after your marriage, you can convince for the picnic, or you can convince for your own favorite color for him to wear. जब जब एक सुकून होगा, एक आपस में wife and husband में peace होगा, then he can convince her and she can convince him to have their own favorite colors, or to go picnic, or to go on a beach, or to do something else. But why we have to select the right spouse? Okay, when you ask, you can ask, okay, do you want to work or no? Yeah, this is very important. And whether she wants to work or no, whether the husband wants the wife to work or no, whether he wants the working wife or the housewife. These are some important questions. And these are important. कि how do you train our children? अगर शादी हो जाएंगी, तो हम बच्चों को कैसे ट्रेन करना पसंद करेंगे? Do you love to wear hijab? Do you want our children to make them wear hijab? ये important चीजें हैं। ओके, क्योंकि फ्यूचर में these are the things। एक चीज होना चाहिए, very important thing। See, when you select a spouse,
اگر آپ فیملی سلیکٹ کر رہی ہے، دیکھیے پہلے میں یہ بھی بتا دوں کہ ایک زمانہ تھا تو اس وقت ابھی وہ زمانے میں ڈیورس بھی بہت کم ہوتا تھا، ٹھیک ہے. اور میں یہ کہوں کہ سلیکشن آف اسپاؤس کیسے ہوتا تھا. سلیکشن آف اسپاؤس کبھی کبھی فوٹو ایکسچینج میں ہوتا تھا. ایک میں یہ کہہ رہی ہوں میری نانی کا زمانہ کہ ایک فوٹو ایکسچینج کر لیتے تھے آپس میں، فیملی پسند کر لیتی تھی. اور اس زمانے میں وہ اتنے انٹیلیجنٹ لوگ، اتنے صلاحیت والے لوگ ہوا کرتے تھے. دے جسٹ تھنک اباؤٹ دا فیوچر. اپنے آنے والے بچوں کی فیوچر دیکھا انہوں نے. کیا دیکھا؟ فیملی اچھی ہے. باپ بیٹی کے باپ نے دیکھا میں اگر بیٹی کو اس فیملی میں دوں تو کیا میری بیٹی سنبھل جائے گی. اور لڑکے کے ماں باپ نے یہ سوچ کے اس لڑکی کو لیتے تھے کہ میں یہ میری فیملی میں لے آؤں اس لڑکی کو، یہ میری فیملی میں گھل مل جائے گی. یہ چیزیں دیکھا کرتے تھے کہ یہ کیسے میرے فیملی میں گھل مل جائے گی. بیکاز فیملی از مور امپورٹنٹ. Because now there is no, the children, the youngsters, the teenagers will not give any importance to the family, but not for yourself, for the coming generation, for coming children, for coming آنے والی اولاد کے لیے آپ کو فیملی کی بہت ضرورت ہے. میرا یہ کہنا نہیں کہ آپ کو جوائنٹ فیملی میں رہنا ہے، نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی. نو، سیکولر فیملی میں آپ رہیں گے، نو آبجیکشن، نو کمپلین. بٹ یو ہیو ٹو بفور سیلیکٹنگ the spouse, the right spouse, see the family, how the family is going to support me. لڑکی کو خاص دیکھنا ہے کہ is this family going to support me. تو یہ چیز دیکھنا ہے. اور کبھی لڑکی کے والدین اور لڑکے کے والدین کو بھی چند چیزیں دیکھنا ہوگا. اس لیے دیکھیں آپ فوٹو میں ایکسچینج کر لیتے تھے، ان کی شادی برقرار رہ جاتی تھی. رائٹ. دوسرا کبھی 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 مسجد میں جا کر آپس میں فیملی بات کر لیتی تھی کہ میں میری بیٹی کو یا میری بھائی کی بیٹی کو میں مسجد سے نکالوں گی، اب دور سے دیکھ لینا، لڑکے کو دکھا دینا. تو آئی ڈونٹ نو وہ لڑکا کیسا دیکھتا تھا دور سے. یہ پنک ڈریس پہن کے جا رہی ہے یا بلو ڈریس پہن کے جا رہی ہے، جسٹ سی ہر انشاءاللہ. تو ڈو یو لائک ہر. یہ ایسے بھی شادی ہو گئی. موسٹ آف دی مائیں مجھے پر تصدیق دے گی کہ ہاں ایسے بھی شادی ہوئی ہے. اور اوکے، تھرڈ سٹیج ایسا آیا کہ فیملی بیٹھی ہوتی تھی اور لڑکا لڑکی آتے تھے اور ملتے تھے، فیملیز کے سامنے ملتے تھے. وہ چائے کا ٹرے لانا اور آ کے بیٹھ جانا. وہ جھک کے بیٹھتی تھی. کبھی کبھی تو لڑکے کو دیکھی نہیں دیکھی کہہ دیا ہاں، لڑکا تھوڑا سا دیکھ لیا کہہ دیا ہاں. ایسی شادی ہو گئی. اس کے بعد فوراً اگر تھوڑا سا پسند، دیٹ واز جسٹ فارمیلٹیز تھا. اس کے بعد فوراً شادی ہو جاتی تھی. شادی کے بعد فیملی سنبھلے جاتی تھی. وائف اینڈ ہسبینڈ میں محبت ہو جاتی تھی. دیر آر سو مینی تھنگز. وہ لائف میں اسٹرگل کر کے لائف کو آگے لے کے چلے جاتے تھے اور لائف کو خوشی خوشی سے گزار لیتے تھے. کیوں کیسے آج کیوں نہیں ہو رہا؟ آج ہم دیکھیے سلیکشن آف اسپاؤس میں بھی یو جسٹ کانٹ اور یو کانٹ سی all the qualities of the girl or all the qualities of boy. یعنی کمپیٹیبلٹی کے لیے پوری کوالٹیز آپ جان ہی نہیں سکو گے، نہ لڑکے کی نہ، چاہے وہ 6 months آپ کے پاس ہو یا 8 months آپ کے پاس ہو جاننے کے لیے، تب بھی آپ انسان ہیں. پورا جان نہیں سکیں گے، بالکل آپ جان نہیں سکیں گے پورا. تو کہا کہ پھر شادی کیا ہے. یعنی میں اگر کوئی انسان کوئی ایک ٹین ایج
یا کوئی جوان بچہ لڑکی کو دیکھنا چاہے, لڑکا لڑکی کو, لڑکی لڑکے کو جاننا چاہے, ان کی پرسنالٹی کو, when they wanted to know the personality of the girl or a boy, she can't just go and see all the qualities. Some qualities, yes, we need to see. Some qualities that چلو یہ دوسرا سوال آپ کے لیے. میں نے فرسٹ سیریز میں تربیت اولاد کے اسپاؤس سلیکشن میں کون سی میں نے 4 کوالٹیز بتائی جس میں افضل کوالٹیز ہیں, وہ آپ بتائیں جلدی جلدی. آپ کا گوگل چیٹ کھلا ہوا ہے, فوراً بتائیں, آپ کو گفٹ ملے گا اور آپ کو انشاءاللہ آپ کے گھر تک کور پہنچ جائے گا. یہ سیکنڈ کوشچن ہے, جلدی سے آنسر کریں. اوکے, کہاں پوری کوالٹیز کو, یہ لاسٹ لیکچر کا آپ کو میں بتا رہی ہوں, آپ کو آنسر کرنا ہے, اور یہ لیکچر کا انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کوشچن آنسر ضرور ہوگا. تو آپ وہ پوری کوالٹیز کو جان نہیں سکتے, کوئی بھی نہیں جان سکتا, بالکل نہیں جان سکتا. اس لیے قرآن نے ہم اور آپ کو بتایا ہے, آسیہ کو فرعون جیسا شوہر تھا, رائٹ, اور انہوں نے وہاں دین کو نہیں چھوڑا, اور انہوں نے نبی کو پالا. دیکھو خدا کیسے ذریعہ بنایا, کیسے راستے بنائے. کوالٹیز, سم کوالٹیز, کیونکہ بیکاز ناؤ یہ کرنٹ سچویشن, کرنٹ ماحول میں, بیکاز آف دا سوشل میڈیا, چلیے یہ بات آ گئی تو یہ بھی کہہ دوں, sometimes you know we keep in the mind, چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو, you know they keep in the mind that کہ میرے دوست کو ویسی وائف ملی, مجھے بھی ویسی ہی ملنا چاہیے, مجھے بھی ویسی ہی ہونا ہے, ممی ویسی لڑکی ڈھونڈو. آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں وہ دوست کی وائف کی لڑکی میں؟ یا لڑکی کہے گی کہ میری دوست کو جیسا شوہر ملا ہے مجھے بھی ویسا ہی چاہیے, گاڑی والا, دولت والا, فلاں گاڑی لے کے, فلاں ہائٹ ہو, فلاں بیئرڈ ہو, اور فلاں لکس ہو, فلاں یہ ہو, فلاں وہ ہو. There are so many things they keep in the mind. No, I need 6.2 height. I really want the height of the boy has to be like 6.2 or 5.9 or 6. وہ 1 inch بھی اوپر نیچے. No, you can't do that. پھر ایسے سلیکشن تمہارے فیوچر میں تم ہائٹ کو لے کے کریں گی کیا؟ Okay, and no, I want the boy to keep the beard like Walam beard and this type of beard, that design of beard. You're not marrying the beard, you're marrying a person. You're not marrying a beard. You're not marrying the height. You're marrying a soul. The pure, your inshallah, if there is a right selection of a spouse, you're going to marry a pure soul who is going to keep you happy. اس سے باہر نکلنا ہے, ہر بچے کو ان چیزوں سے باہر نکلنا ہے. Sometimes the girl will say کہ no, I am staying in this area, I need the same area ka boy. If you don't get the same area ka boy, you don't want to go outside the area or outside that country. No, اللہ کہاں سے کہاں رکھتا ہے جوڑا. Okay, now they have given the examples in Quran Majid, and آپ فرعون کا آسیہ, بی بی آسیہ کا آپ نے بہت سارے قرآن میں ہم نے پڑھا ہے. اوکے, نبی نوح علیہ السلام, ان کی بیوی کیسی تھی؟ ان کی بیوی چغل خور تھی, تو کیسے نبی نوح نے برداشت کیا؟ یعنی یہ بھی ایگزامپل دیا گیا کہ دیکھو کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو اینی ویز ہمیں ایسا نہیں چاہتے, لیکن قرآن نے, the Quran has given us so many examples to keep us صبر, right? Anyways,
And the selection of spouse, you just, if you ask a Zainab Papa, or if you ask any Maulana, or if you ask any Mushtahid, even they will say कि you can't, आप पूरी क्वालिटीज को, पूरे उस पर्सन के सिफात को जान नहीं सकते. ओके. एंड एनीवेज, कहा गया कि फिर ये मैरिज में थोड़ी कमियां होगी, होना भी चाहिए. थोड़ी कमियां वाइफ में होगी, थोड़ी कमियां हस्बैंड में होगी. प्योरली आप जैसे हो वैसे ही हस्बैंड नहीं मिलेगा, और जैसा वो हस्बैंड लड़का है वैसी ही लड़की नहीं मिलेगी. And same thinking, the same views, same काम, same चीज, same खाना. मैं जो खाऊं, मेरे को ये खाना पसंद है तो वही खाना खाएं. उसको मीट पसंद है, मुझे चिकन पसंद है, वो मीट पसंद वाली लड़की मुझे नहीं चाहिए, या चिकन पसंद करने वाला लड़का मुझे नहीं चाहिए. These are very small things. Tomorrow your children are going to eat both meat and chicken. Okay, so your favorite color, no, she's not like thinking like me. You know, your children are going to think completely different. तब क्या करोगे, right? तो आप पहले ये देखो कि क्या ये मुझे, क्या ये लड़की, क्या ये लड़के के अंदर ये चंद सिफात हैं. जी चलिए, मैं अब ये तीसरा क्वेश्चन, लास्ट सीरीज का ये थर्ड क्वेश्चन, कि मैंने ये बताए थे कि रिसालत माब ने दो चीज, अगर दो ऐसी चीज को सिर्फ उसी को आपने पर्पस बनाकर शादी कर ली, तो वो शादी नहीं बल्कि आगे चल के बर्बादी होगी. वो कौन सी दो चीज आपको बोल रहा है, रिसालत माब की हदीस है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था. खैर, अब कहा कि चंद कमियां लड़के में होती है, चंद कमियां लड़की में होती है. What is marriage? Marriage is nothing but एक दूसरे की कमियों को पूरा करना. एक दूसरे की कमियां हैं, एक दूसरे की वीकनेस है, वो वीकनेस को पूरा करने का नाम, वो कमियों को पूरा करने का नाम ही मैरिज है. वरना शादी क्यों करते कि सेम मेरे जैसे, ओके फाइन, 70% 75% तुम्हारी थिंकिंग के बराबर मिलता जुलता है तो ठीक है, ओके फाइन. लेकिन ऐसा नहीं कि कंप्लीट 100% मैं जैसा सोचूं वैसा ही वो सोचे, नहीं हो सकता. या वो जैसा सोचे, लड़का जैसा सोचे, मैं भी वैसा ही सोचूं, नहीं हो सकता. फिर वो दोनों की सोच भी कंपैटिबिलिटी नहीं रहेगी. कहा कि थोड़ी बहुत 25% 35% अगर मिलता नहीं तो बाद में मिल जाएगा. वो खुदा इसीलिए शादी रखा है. शादी फिर किस लिए रखा है? तो शादी इसीलिए रखा है, एक दूसरे की कमियों को पूरा करने के लिए ही ये शादी रखी गई है. क्योंकि आप जैसे क्योंकि ये आगे चल के बच्चों के लिए, आगे चल के बच्चों की तरबियत के लिए, आगे चल के बच्चे नेक बनने के लिए, आगे वी डोंट नो आगे चल के माहौल क्या होगा, ये पूरा दुनिया कहाँ जाएगी आगे चल के हमें पता नहीं. लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा सही राह पर जाए, सीधी राह पर जाए. तो वाइफ अपने हस्बैंड की कमियों को पूरी करे, हस्बैंड अपनी वाइफ की कमी को पूरी करे. लाके चीजें देखने की कमी नहीं, द वीकनेस विच ही हैज और विच ही हैज और विच शी हैज in her personality, he has to complete or she has to complete. That's the meaning of marriage. समझ गए? चलिए अब मैं ये बता दूं जी. इब्ने अब्बास, गौर से सुनिए ये हदीसों को, इंशाल्लाह सवाल जवाब में भी आएंगे ये हदीस, ठीक है. ये मौलाए कायनात अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजो.
मौलाए कायनात ने कहा कि अगर कोई लड़के को बेहतरीन वाइफ मिल जाए तो वो वाइफ अगर बेहतरीन हो तो उसे दुनिया में जन्नत मिल जाएगी. ओके, now you may ask, the girls may ask Zainab Baba, कि what about the boy? अगर अच्छा लड़का मिल जाए तो लड़की को जन्नत नहीं मिलेगी? Now I will tell you the beauty of this hadith. Oh my God, oh my God. नहीं, कहीं भी हदीस ये नहीं मिलती, जहां तक के मेरा इल्म है वहां तक के कहीं भी ये हदीस नहीं मिलती कि कहीं कहा हो लड़की को कि अगर तुम्हें बेहतरीन शौहर मिल जाए तो तुम्हें जन्नत मिल जाएगी. नहीं, बल्कि मौलाए कायनात ने लड़के को कहा, दूल्हे को कहा, बेहतरीन दुल्हन मिल जाए तो आपको दुनिया में जन्नत मिल जाएगी. I'll tell you why. See what azmat Allah subhanahu wa ta'ala has given the woman. ये औरत को क्या अजमत अल्लाह ने दिया है. Oh my God, अल्लाह अकबर. यानी कहा, यानी इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि जन्नत मिल जाएगी, यानी she has, the wife has got those qualities that she can make her home Jannah. Allahu Akbar. We have got those qualities, those sifats. We can make Jannah. Jannat is only made by Allah subhanahu wa ta'ala, where Jannat is waiting the नेक people, the good people, the parezgar people, the mu'min people. But Maulai Kainat is saying that the wife has got those qualities that she can make her home Jannah. Allahu Akbar. No, nor the man can make the home Jannah. Only the wife can. Those qualities Allah has given her. She can change. She can change the things. She can change herself. She can change her qualities from bad to good. She can change her bad sifat to the good sifat. She has those qualities. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah has made the women strong, very strong, inshallah. Our next series will be about nikah, because wo bhi tarbiyat aulad ke liye hai. Okay, now I will stop and I will tell you. Then Ibn Abbas said, Mawla, this I'll complete this hadith and then my lecture will be complete. Okay, inshallah. And please, it's a request to share the link for all my जो भी लड़की के माँ बाप हैं, लड़के के माँ बाप हैं, even for the girls, even for the boys. Please share. Please share. Okay? कहा मैं अभी 3 क्वेश्चंस दी हूँ, आई डोंट नो आंसर कर दिए होंगे इंशाल्लाह. खतीजतुल कुबरा फाउंडेशन की तरफ से आपको कवर जरूर आएगा. ओके, इब्ने अब्बास जब कहा मौलाए कायनात की हदीस कहा, तो इब्ने अब्बास ने मौलाए कायनात को सवाल करते हैं कि आस्क द क्वेश्चन कि कैन यू जस्ट एक्सप्लेन मी द क्वालिटीज ऑफ दैट लेडी, क्वालिटीज ऑफ दैट गर्ल हु कैन मेक द हस्बैंड्स होम जन्नह, एंड उसको जन्नत, हस्बैंड को खुद जन्नत बना देगी. यानी उसको जन्नत मिल गई, हस्बैंड सिर्फ घर नहीं, उसको खुद जन्नत मिल गई, इन्हें हमने बना दिया जन्नत. अब कौन सी क्वालिटीज होंगे?
نو غور سے سننا. فرسٹ کوالٹی ہو سکتا ہے کہ گرلز میں آسک می کہ اپا یہ کوالٹیز گرلز میں ہے تو کیا ہمیں کرنا ہے؟ دیکھیے اللہ نے ہمیں مرتبہ بہت بڑا دیا ہے. He has honored us. اللہ نے آدمی سے زیادہ ہمیں آنر کیا ہے. تو یہی چیز ہے مجھے کہنا ہے کہ ہم کمزور نہیں ہیں. We are not weak. We have got those qualities. اب چلیے مولائے کائنات نے کہا سب سے پہلے فرسٹ صفات فرسٹ کوالٹی یہ رہے گی کہ اس کا کم سے کم مہر ہو, لڑکی کا کم سے کم مہر ہو. اور دوسرا کہا اس کی شوہر کی امانتوں کی وہ حفاظت کرے. جتنی امانت ہے اس امانت کی وہ حفاظت کرے. I will explain what is this امانت کی حفاظت. امانت کی حفاظت we just think that money or some wealth or some jewelry جس کی مجھے حفاظت کرنا ہے میرے شوہر کی. No. کہا کہ اگر آپ کے شوہر کے اندر جتنی ویکنیسز ہے وہ بھی ایک آپ کے لیے امانت ہے. Keep those امانت as secret. شوہر کی امانتوں کو آپ اس کی حفاظت کرنا ہے. We have to keep it safe. Not just going and saying each and every person, my husband is so and so and so and so, on and on and on. No, no. That wife can make the home Jannah and make her husband's home Jannah. کہا کہ یہ اس کی امانت, ہر اس کے ویکنس کی امانت کی حفاظت کرو. وائی؟ بیکوز آج اپنے شوہر کی امانتوں کی ویکنس کی ہم یا کوئی کمیاں بھی ہوں گی, بہت ساری کمیاں بھی ہوں گی, تو وہ کمیوں کی ہم حفاظت کریں گے تو آگے چل کے ہماری اولاد پر انگلی نہیں اٹھے گی. Today, after marriage, if I go and say my friends, my family, my neighbor, that my husband is so and so and he's bad and he's doing this and he's doing that, he's troubling me, he's zalim, he's fala and he's fala. So then tomorrow the same person, the same people will come and say that تمہاری اولاد میں بھی یعنی انگلی اٹھے گی بس میری اولاد کو, تب ہم برداشت نہیں کریں گے. ارے اس کی ماں جو بولتی تھی کہ اس کا شوہر بھی تو ایسا ہی تھا تو بچے بھی تو ایسے ہوں گے, کیونکہ آپ کی زبان سے نکل گیا ہے. اس لیے کہا گیا ڈونٹ بی لائک آپ جلدی آپ کے ٹیمپر کی وجہ سے یعنی ہاٹ ٹیمپر کی وجہ سے یا دل میں کھول دوں خلاصہ کر دوں, نہیں, جاؤ آپ کی ممی کو بولو. رائٹ, آپ اپنی ممی کو بولو. دل کو اگر آپ کو دل کھول کے بات کرنا ہے تو ممی سے بات کرو. گو ٹیک ایڈوائس فرام یور موم اینڈ گو ٹیک ایڈوائس with such person who will keep the things as an amanat. Okay. Now, اس کی شوہر کی امانت کی حفاظت کرے. اور تیسرا, وہ اس کے شوہر کے گھر والوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے. اب ہو سکتا ہے آپ کہیں گے آپ مرد کے لیے نہیں ہوگا کیا, شوہر کے لیے نہیں ہے, لیکن عورت کے لیے اس لیے کہا کیونکہ she is leaving her own house, parents' house, and she's coming to the husband's house. After marriage, she will come, right? So then when she comes, she's just وہ comfort zone کو چھوڑ کے اب آ رہی ہے یہاں. تو جب آئیں گی تو مدر ان لا ہوگی, فادر ان لا ہوگا, یا برادر ان لا ہوگا, سسٹر ان لا ہوگی, فیملی ہوں گی, تو اس سے اکڑ کے نہیں چلنا ہے.
کیونکہ آپ نے انہی کی فیملی کے لڑکے کو شادی کیے ہے، رائٹ؟ شادی اسی فیملی کے لڑکے سے ہوئی ہے. اس نے اخلاق میں مجھے دولت نہیں دینا ہے، مجھے مال نہیں دینا ہے، مجھے میرا اخلاق دینا ہے. اخلاق آج میں فیملی کو، شوہر کے گھر والوں کو دوں گی تو کل میرے بچے بھی اسی تربیت کے ساتھ وہ اخلاق کو تمام کمیونٹی میں دیں گے. آج میں شوہر کے گھر والوں کو دوں گی، بچے اتنے نیک ہوں گے کہ کل وہ بچے اپنی کمیونٹی کو ایک بہترین اخلاق، آج کمیونٹی بہترین اخلاق مانگ رہی ہے، رائٹ؟ جماعت میں جتنے لوگ آئیں، نماز میں آئیں یا اعمال میں آئیں یا کمیونٹی میں آپس میں ملے جلے، تو ایک اخلاق کی ضرورت ہے. وہاں جماعت میں بھی کچھ پیسے کی اس کی ضرورت ہے، ایک اخلاق کی، یونٹی کی. تو یہ اخلاق، یونٹی، امام زمانہ علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل، امام زمانہ آئیں گے سب سے پہلے یونٹی مانگیں گے، رائٹ؟ تو وہ یونٹی کہاں ہوں گی؟ میں شادی کر کے شوہر کے گھر جاؤں گی، شوہر تو نہیں جا رہے میرے ماں باپ کے گھر، بیکاز ریگولرلی آئی ایم سیئنگ مائی ان لاز، ایوری منٹ آئی ایم سیئنگ مائی ان لاز. یہ دنیا کا دستور ہے، رائٹ؟ آئی ایم سیئنگ مائی ان لاز. تو اس لیے یہ پوائنٹ دیا گیا کہ آپ ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ، کل تمہاری اولاد بھی بہترین سے بہترین اخلاق کو اپنائے گی. اور چوتھا کہا کہ وہ بیوی اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کر دے. اب یہ آئے گا لیٹر آن، آفٹر نکاح کی سیریز میں آئے گا، آئی ول ایکسپلین لیٹر آن. لیکن میں نے 5 صفات کو آپ کو بتا دی. ایک، کم سے کم مہر ہو، اس کی شوہر کی امانتوں کی حفاظت کرے، اور وہ شوہر ناراض ہو جائے تو وہ جا کے منا لے، کیونکہ ہم منا سکتے ہیں، ہمارے پاس وہ صلاحیت ہے، ہمارے پاس وہ صفات ہے، ہم کر سکتے ہیں. we can change ourselves and we can change the other person. we have got those qualities, right? okay. کہا گیا کہ شوہر اگر ناراض ہو جائے اس کو جا کے منا لے، اور وہ اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کر دے، شوہر کے گھر والوں کے ساتھ وہ حسن اخلاق سے پیش آئے. Now you know کہ ابھی ہم اور آپ جب سلیکشن آف اسپاؤس ہو، we have to select a right spouse. And you know that we can't just go and look for all the qualities, and some important qualities which has been given in the deen, in Islam, just see those qualities and get married. انشاءاللہ بعد میں دھیرے دھیرے بتاؤں گی کہ کیسے ہم آپس میں اس جوڑے کو، وائف اینڈ ہسبینڈ آپس میں اپنے شادی کو مینٹین کرنا ہے، وہ انشاءاللہ دھیرے دھیرے بتاؤں گی. بس عزیزان محترم، ہم دعا مانگیں گے خدا ہر ایک کے گناہ نے کبیرہ اور صغیرہ کو خدا معاف کر دے. انشاءاللہ ہم دعا مانگیں گے، پروردگارہ صدقہ حضرت علی اکبر، صدقہ کھڑیل جوان، صدقہ اس کی ماں شہزادی ام لیلہ، جس نے علی اکبر کے لاشے پر اتنا روئی کہ اس کی سفید چادر سرخی میں بدل گئی. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا. مالک، جو جو اس مجلس کو سن رہے ہیں، جو والدین بیٹھ کر دعا مانگ رہے ہیں کہ وہ ان کے اولاد کے سہرے دیکھنے کی تمنا رکھتے ہیں، پروردگارہ جلد از جلد انہیں ان کے اولاد کے سہرے تو دیکھنا نصیب کر. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا. مالک تجھے واسطہ شہیدان کربلا، اسیران کربلا، یتیمان کربلا کا. امام زمانہ کے ظہور میں تو تعجیل فرما، دنیا ظلم جوڑ سے بھر چکی ہے، امام کا ہم انتظار کر رہے ہیں. پروردگارہ ہمارے اور امام کے درمیان اگر موت آ جائے ایک مرتبہ تو ہمیں خبر سے اٹھا کر
امام زمانہ کی زیارت تو ہمیں نصیب کر. ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنوا أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا أم المصائب زينب بنت أمير المؤمنين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على شهداء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس. السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء. روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قاطع البرهان.
السلام عليك يا إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.